ہمہ یارا دوزخ، ایک اسیر جنگ کی سرگزشت۔ تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم۔ پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ باب 3، وی آئی پی۔ ہماری منزل اور رسم راہ و منزل کا علم صرف بھارتی حکام کو تھا، باقی سب قیاس آرائیاں تھیں۔ ہم میں سے جو خوش فہمی کے شکار تھے ان کی نگاہیں بار بار واہگہ یا کراچی کی طرف اٹھتی تھیں، اور جو حقیقت پسندی کے دعوے دار تھے وہ ہر آنے والی بلا کا استقبال کرنے کو تیار رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ البتہ کنوتی سے کنوتی شخص بھی اس وقت اندازہ نہ کر سکا کہ ہمیں 2-2.5 سال بھارت کی میزبانی کا شکار ہونا پڑے گا یا جنگی جرائم کے مقدمات کا ڈھونگ رچایا جائے گا۔ غالباً اس خوش خیالی کی وجہ یہ عام تاثر تھا کہ بھارت اور بنگلہ دیش اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکے ہیں، اب وہ ہمیں یرغمال کے طور پر رکھ کر کیا کریں گے۔ جب ہمارے اندر ایسے خیالات نے کھلبلی مچا رکھی تھی تو باہر مکتی باہنی والے سب کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ وہ ہر قسم کے نظم و ضبط یا حکم و تعمیل کی بندشوں سے آزاد تھے۔ وہ جس کسی کے جان و مال سے کھیلنا چاہتے کھیل جاتے، گلشن میں جس پھول پر نظر پڑتی مسل ڈالتے، اور جو شاخ انہیں ٹیڑھی دکھائی دیتی کاٹ دیتے۔ پاکستانیوں میں سے ان کی نظر خاص طور پر سینئر فوجی افسروں پر تھی جو اتنا عرصہ ان کی آزادی کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہے تھے۔ بھارتی حکام نے ان افسروں کو اگلے روز یعنی 20 دسمبر کو بذریعہ ہوائی جہاز کلکتہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، اور ساتھ ہی طے پایا کہ ان افسروں کے اے ڈی سی اور اردلی اس قافلے کی گرد راہ کے طور پر ان کے ساتھ ہوں گے۔ جونیئر افسروں میں سے مکتی باہنی نے جن کو درخور اعتنا سمجھا ان میں اس بندہ حقیر پرتقصیر کا نام بھی تھا۔ آزادی کے ان جیالوں کا اصرار تھا کہ سینئر فوجی افسروں کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، یہ ادنا و کمتر قسم کے لوگ ہمارے حوالے کیے جائیں تاکہ ہم ان کے کرتوتوں کے مطابق ان سے انصاف کر سکیں۔ مجھے اس امتیاز پر تشویش بھی ہوئی اور حیرت بھی۔ تشویش کی وجہ یہ تھی کہ انصاف حاصل کرتے کرتے کہیں جان ہی سے نہ ہاتھ دھو بیٹھوں، اور حیرت اس لیے کہ میں کسی ہنر میں یکتا نہ تھا کہ اس خصوصی سلوک کا مستحق ٹھہرتا۔ ہم کہاں کے تھے دانا کس ہنر میں یکتا تھے، ہم کہاں کے تھے دانا کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا۔ 20 دسمبر کو صبح 8 بجے کے قریب جنرل نیازی اپنی مخصوص قیامگاہ سے نکل کر اپنے سابق ٹیک ہیڈ کوارٹرز کی طرف آئے، جہاں انہیں جو افسر اور جوان دستیاب ہو سکے ان سے الوداعی باتیں کی۔ گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے جنگ بندی کا سودا کیا ہے، عزت کا نہیں، لہٰذا اپنی عزت اور وقار کو برقرار رکھنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے دشمن کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا، اور ڈھاکہ سے روانگی کے وقت جس چیز کی وہ اجازت دیں ساتھ لینا، ورنہ ادھر ہی پھینک جانا، چیزوں سے بلا ضرورت چمٹنے کی ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں ڈھاکہ میں جنرل نیازی کے اس آخری خطاب سے محروم رہا کیونکہ میں کل کے ذوق تماشا سے نڈھال ابھی تک اپنی بان کی چارپائی سے بغل گیر تھا۔ خطاب کے بعد ایک صاحب نے بتایا کہ جنرل صاحب تمہارا پوچھ رہے تھے۔ زہ عز و شرف۔ اس آڑے وقت ان کی نظر کرم تپتے ہوئے صحرا میں بادل کا ٹکڑا معلوم ہوئی۔ میں فوراً ان کے بنگلے پر پہنچا۔ وہ وردی پہنے لان میں ٹہل رہے تھے۔ ان کا ذاتی سامان یعنی بستر، سوٹ کیس اور بیگ وغیرہ باہر برآمدے میں پڑے تھے۔ وہ خود کلکتہ روانہ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں بھی ان کی چہل قدمی میں شریک ہو گیا۔ اب 16 دسمبر کو گزرے ہوئے 3 دن اور 4 راتیں ہو چکی تھیں۔ وقت نے ان پر خوشگوار اثر چھوڑا تھا۔ اب وہ صدمے سے کافی حد تک سنبھل چکے تھے۔ ان کی گفتگو میں ٹھہراؤ اور متانت کا عنصر غالب تھا۔ بات بات پر مذاق اور لطیفہ بازی کی کیفیت جو ان کی شخصیت کا اہم پہلو تھا ابھی تک بحال نہیں ہوئی تھی۔
انہوں نے 10-15 منٹ مجھ سے بات کی۔ باتوں باتوں میں مجھے پتا چلا کہ میں جس کو ابر کرم سمجھا تھا وہ محض گرد و غبار کا بادل تھا، اس کا دامن پانی کے قطروں سے تہی اور اس کا سایہ بے معنی۔ یوں معلوم ہوا کہ وہ بھی میری طرح بقول میر تقی میر بے کس ہوئے، بے بس ہوئے، بے کل ہوئے، بے گت ہوئے۔ جنرل نیازی کے بنگلے سے باہر نکلا تو ساتھ والے بنگلے کے لان میں جنرل فرمان بیٹھے نظر آئے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا، حال احوال پوچھا۔ پتہ چلا کہ وہ بھی کلکتہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہم لان ہی میں بیٹھے تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ گفتگو کا رخ مکتی باہنی کے کارناموں اور بھارتیوں کی دانستہ غفلت کی طرف مڑ گیا۔ اتنے میں بھارتی جنرل ناگرا ادھر آ نکلا۔ جنرل فرمان نے اس سے میرے بارے میں بات کی تو اس نے ہوا کے گھوڑے پر سوار جنگل ہیٹ کو سہلاتے ہوئے کہا، فرمان، ہم نے ہر جنرل کو ایک سٹاف آفیسر ساتھ لے جانے کی اجازت دی ہے۔ تم جس ٹام، ڈک اور ہیری کو ساتھ لے جانا چاہو لے جاؤ۔ یہ میرا ہیڈک نہیں کہ کون جاتا ہے کون نہیں۔ یوں مجھے وی آئی پی قافلے میں شامل ہونے کی اجازت مل گئی۔ میں نے 2 کمبل اور 4 کتابیں زاد راہ کے طور پر ساتھ لیں اور پھر جنرل فرمان کے پاس بیٹھ کر حکم سفر کا انتظار کرنے لگا۔ ڈھاکہ سے روانہ ہونے والے اس قافلے کو ایئرپورٹ تک پہنچنے کے لیے کوئی 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ بظاہر اس فاصلے کی حیثیت 2 گام سے زیادہ نہ تھی، لیکن راستے میں وہ سڑک پڑتی تھی جہاں بپھرے ہوئے بنگالی بے لگام پھر رہے تھے۔ خدشہ تھا کہ جرنیلوں کے غول پر ٹوٹ نہ پڑیں۔ چنانچہ طے پایا کہ وی آئی پی قافلہ یہ فاصلہ بذریعہ ہیلی کاپٹر طے کرے گا۔ میں ان سے پہلے ہی افتا و خیزاں ایئرپورٹ پر پہنچ کر ہیلی کاپٹر کا انتظار کرنے لگا۔ رن وے کے مغربی کنارے پر ایک بھارتی ٹرانسپورٹ طیارہ کیرابو کھڑا تھا اور اس کا عملہ 2-3 بھارتی افسروں سمیت ٹہل رہا تھا۔ میں نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے ہوائی اڈے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ رن وے کا سینہ چھلنی تھا۔ ہوائی اڈے کی دیواریں پرشگاف اور شیشے چور چور تھے۔ وی آئی پی لاؤنج دوران جنگ کسی بم کا نشانہ بننے سے لخت لخت تھا۔ اس سے لوہے کی سلاخیں ٹوٹے ہوئے بازوؤں کی طرح لٹک رہی تھیں۔ لاؤنج سے ملحقہ چمنستان نیپام بم کی زہر آلود آگ سے بھسم ہو چکا تھا۔ زیبائشی درختوں کی ٹہنیاں تک جھلس گئی تھیں۔ دوسری جانب جہازوں کے ہینگر تقریباً خالی تھے۔ جہاں میں کھڑا تھا وہاں سے وی آئی پی کا صرف ایک طیارہ دکھائی دیا۔ البتہ اپنی فضائیہ کے 11 سیبر طیارے صف بستہ کھڑے نظر آئے۔ کہتے ہیں یہ محض ان کا جست آہنی تھا۔ ان کی روح ہمارے عملے کے ہاتھوں ہی اس قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی، اس لیے زندوں میں ان کا شمار مناسب نہ تھا۔ ہوائی اڈے کے مغربی جانب ہماری طیارہ شکن توپیں آسمان کی طرف منہ کیے محو مناجات تھیں۔ دوران جنگ ان سے آگ کے شعلے نکلتے تھے، آج ٹھنڈی آہیں اٹھ رہی تھی۔ دور ہوائی اڈے کی 4 دیواری پر بنگالی تماشائی سہمے ہوئے بندروں کی طرح ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی اتر کر ایئرپورٹ کے احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا تو ہتھیار بند بھارتی افسر اور سپاہی انہیں دھتکار دیتے۔ متوقع ہیلی کاپٹر کی آمد سے ذرا پہلے لیفٹیننٹ جنرل سگت سنگھ آیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ اس کا لہجہ شیریں اور باتوں کی تاثیر زہر آلود تھی۔ بعد میں یہ شکر آلود زہر دوران اسیری مجھے کئی بار پلایا گیا، لیکن آج اس کا جرعہ اول تھا۔ سگت سنگھ نے کہا، مقامی بنگالی اور غیر ملکی صحافی تعجب سے پوچھتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے عجب دشمن ہو۔ کل تک پاکستانی اور ہندوستانی سپاہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج باہم مل کر چائے اور سگریٹ پیتے اور گپ لگاتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ تقسیم ہند سے پہلے ہم ایک ہی تھے۔ ہمارے تہذیبی اور تاریخی رشتے صدیوں پرانے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد ہمیشہ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک رہے ہیں۔ قیام پاکستان پر یہ براہ راست حملہ تھا۔ جی تو چاہا کہ اس کے افسروں کے سامنے اس کا گریبان پکڑ لوں اور تاریخ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اسے ایک ایک زخم دکھاؤں
جن کی وجہ سے برِ صغیر کے مسلمان الگ ملک بنانے پر مجبور ہوئے تھے، لیکن اسے میری کم ہمتی کے ہی یا موقع شناسی کہ میں نے اس مضمون کو ایک لاغر سے سوال کی شکل دے دی اور کہا، جنرل، اگر آپ کا کہا درست ہے تو پھر تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جنرل سگت بھارتی پروپیگنڈے کی کسی گھسی پٹی دلیل کا سہارا لینے والا تھا کہ اتنے میں ہیلی کاپٹر اترا۔ جنرل نیازی، جنرل فرمان، ایڈمرل شریف اور ایئر کموڈور انعام باہر نکلے۔ جنرل نیازی نے بڑھ کر جنرل سگت سے مصافحہ کیا اور الوداعی باتیں ہونے لگیں۔ میرے ذہن میں 8 ماہ پہلے کا منظر ابھر آیا جب اس ہوائی اڈے پر جنرل نیازی کا محافظ مشرقی پاکستان کے طور پر سواگت کیا گیا تھا۔ آج وہ اپنی کمان سگت سنگھ کے حوالے کر کے جا رہے تھے۔ باغبانی کے فرائض سنبھالنے والے سارا گلشن ہی سیاد کو بخش کر چل دیے۔ شاید یہی مشیت ایزدی تھی، شاید یہی ہمارے کیے کی سزا تھی۔ ہم سب کے رابو جہاز کے تاریک پیٹ میں گھس گئے۔ اندر جہاز کے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ نائلون کی عارضی نشستیں تھیں۔ ہم سب میرے کارواں سمیت ان پر بیٹھ گئے۔ درمیانی جگہ پر ہمارے گھٹنوں سے رگڑ کھاتا ہوا ہمارا سامان پڑا تھا۔ جہاز کا عملہ کاکپٹ میں تھا اور ہمارے پاس بھارتی انٹیلیجنس کا میجر ورما بیٹھا تھا۔ وہ گٹھے جسم پر سلوٹوں سے اٹی وردی اور سیاہ چہرے پر بچھو کے ڈنک سے ملتی جلتی مونچھیں سجائے ہوئے تھا۔ وہ ضرورت بے ضرورت ان مونچھوں کو سہلاتا اور دیدے پھاڑ پھاڑ کر ہمیں گھورتا رہا۔ وہ اپنے پیشے کی مناسبت سے دیکھتا اور سنتا تھا، بولتا نہ تھا۔ ہم سب بھی خاموش تھے۔ پائلٹ نے انجن کی کوئی رگ مروڑی تو جہاز تھر تھر کانپنے لگا۔ ہم بھی اس کے ساتھ ہلنے لگے۔ پائلٹ نے ہماری آنکھوں سے اوجھل کاکپٹ میں جہاز سے کوئی اور شرارت کی تو وہ رینگنے لگا۔ اس نے جہاز کی رفتار تیز کرنی چاہی تو شور بھی تیز ہو گیا۔ جہاز ذرا سرگران سا نکلا۔ امید نہ پڑتی تھی کہ کبھی سبک خرام بھی ہوگا، لیکن قدرت خدا کی، تھوڑی دیر بعد یہ سچ مچ مائل پرواز ہوا۔ زمین سے رشتہ ٹوٹا تو فضا سے بنگلہ دیش کی سرزمین پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ آتش شوق نے اس سرزمین کے ہر ذرے پر ایک دل باندھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا تابوت جہاز میں لاد دیا گیا ہے تاکہ اسے مکتی باہنی والے گزند نہ پہنچا سکیں، اور میری روح پیچھے رہنے والے نصف دھڑ میں رہ گئی ہے۔ مجھے نہ سونارے بنگلہ کے سنہری ریشے پٹسن سے پیار تھا اور نہ پان کے برگ سبز سے، نہ مجھے مچھلی سے انس تھا اور نہ چائے سے عشق۔ مجھے دکھ تھا تو اس امر کا کہ کل تک جو میرے دست و بازو تھے آج وہ کاٹ کر دور پھینک دیے گئے ہیں۔ میں ان کے بغیر لنگڑا اور اپاہج ہو گیا ہوں۔ وہ تو میرے اعضائے رئیسہ تھے۔ اگر عضو معطل بھی جزو جان رہے تو جسم کا بھرم رہتا ہے۔ آج یہ بھرم بھی ٹوٹ چکا تھا۔ لمحہ بھر کو یہ وہم ذہن کے کسی گوشے میں جاگا کہ کیا قائد اعظم نے اس گھر کی بنیاد خدا نخواستہ ریت پر رکھی تھی؟ کیا جنرل سگت ٹھیک کہتا تھا کہ ہم صدیوں سے ایک ہیں اور ہمارے تاریخی اور ثقافتی رشتے بنگال کی نسبت بھارت سے زیادہ ملتے ہیں؟ میں نے اس شر پسند واہمے کو جھٹک کر جہاز سے باہر پھینک دیا اور خود ڈھاکہ شہر کا آخری دیدار کرنے لگا۔ دوپہر کی خوشگوار دھوپ میں پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ میری نگاہیں رمنا ریس کورس، رمنا پارک، صوبائی اسمبلی، ایوب نگر، پلٹن میدان اور گورنر ہاؤس سے ہوتی ہوئی جامع مسجد کے میناروں پر پہنچ کر رک گئی۔ مسجدوں کے اس شہر کی سب سے بڑی مسجد کے مینار مجھ سے بہت کچھ کہہ رہے تھے، بہت کچھ پوچھ رہے تھے، لیکن میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں علامہ اقبال کے یہ شعر گنگنانے لگا۔ پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں، کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائیں مسلماں، مانا وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں۔ وہ دیکھو، ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ایڈی سی نے مجھے کوہنی مار کر کہا،
باہر دیکھا تو پیٹرول کا ایک ذخیرہ نظر آتش نظر آیا، پتہ نہیں کب سے جل رہا تھا۔ اب اس کے شعلے بجھ چکے تھے لیکن دھوئیں کے بادل سر بلند تھے، شاید شعلوں ہی نے ماتمی لباس پہن لیا تھا۔ چند لمحوں میں یہ منظر اوجھل ہو گیا۔ میں نے گردن گھما کر برابر والی کھڑکی سے پھر ڈھاکہ شہر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ بہت پیچھے رہ چکا تھا۔ صرف اس کا ایک خاکہ یا ہیولا سا نظر آیا۔ شہر کے سب مینار ڈوب چکے تھے۔ اب ہم مغربی بنگال پر پرواز کر رہے تھے۔ ہمارے پروں کے نیچے زمین پر کوئی ایسا مقام نہ تھا جو نگاہوں میں جچتا، بس وہی سپاٹ اور بے رنگ زمین، کہیں کہیں پانی کا جوہر اور کیلے کے پیڑ۔ یہ بوریت کے لمحات تھے۔ ہم سب خاموش تھے، صرف جہاز محو فغاں تھا۔ اتنے میں ایک جواں سال اور جواں ہمت اے ڈی سی نے میرے کان میں کہا، اگر اس جہاز کو ہائی جیک کر لیا جائے تو کیسا رہے؟ ایک میجر ہی تو ہے، کیا کر لے گا؟ میں نے بھارتی میجر کی طرف دیکھا تو وہ حسب معمول مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا، گویا کہہ رہا ہو، جہاز کو اغوا کر کے کہاں لے جاؤ گے؟ ہم کون سے ہینڈ گرینیڈوں اور زیر آستین پستولوں سے لیس تھے؟ ارادہ ترک کر دیا۔ ہائے میری ہمتوں کی پستی، میرے شوق کی بلندی۔ شاید میجر ورما اپنی جگہ خوش ہو کر اس کی موجودگی ہمارے ارادوں کی تکمیل میں حائل ہوئی، حالانکہ اہل جنوں کسی ایسی ویسی حرکت پر اتر آتے تو ورما یا جہاز کا عملہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتا۔ بہرحال اس گھناؤنے ماحول میں اس مجاہدانہ تجویز پر میں نے جواں سال اے ڈی سی کو تحسین کی نظروں سے دیکھا اور چپ ہو رہا۔ کلکتہ کے مضافات میں پہنچ کر جہاز بلندی سے پستی پر مائل ہوا۔ نیچے نگاہ ڈالی تو افلاس زدہ دیہاتیوں کی چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں نظر آئیں۔ جہاز ذرا اور نیچے آیا تو کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں اور ان کے مویشیوں کی پسلیاں دکھائی دیں۔ یوں بھارت کی عظمت کا پہلا اشتہار فضا ہی سے دیکھ لیا۔ چند لمحوں بعد ہم ڈم ڈم ایئرپورٹ پر پہنچے۔ ہوائی اڈہ سنسان تھا۔ ہوائی عملے سے بچنے کے لیے دیواروں کے ساتھ ریت سے بھری ہوئی بوریوں کی لمبی چوڑی دیواریں کھڑی کر دی گئی تھیں۔ سنگ و خشت سے زیادہ ریت کی بوریاں نظر آتی تھیں۔ ایئر کموڈور انعام نے ان غیر ضروری حفاظتی اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لک ایٹ دیم۔ ایئر کموڈور کے تعجب میں پیشہ ورانہ رائے شامل تھی، یعنی جب بھارت کو علم ہے کہ کلکتہ ڈھاکہ کی زد سے باہر ہے تو یہ حفاظتی اقدامات کیا مانی؟ جہاز سے نکلے تو انٹیلیجنس کے ایک فل کرنل نے ہمارا استقبال کیا۔ یہ سر تا سر سکھ تھا۔ کیا ہوا جو فل کرنل تھا؟ پنجاب کی دھرتی کی مناسبت سے لمبا، بانکا اور سجیلا، قومیت کے لحاظ سے کیس اور کڑے سے مزین، کرپان البتہ غائب تھی۔ آدمی اچھا تھا، بس سکھ ہونے کی وجہ سے مار کھاتا تھا۔ اس نے الف کی طرح تن کر جنرل نیازی اور دوسرے سینئر افسروں کو سلوٹ کیا اور پاس کھڑے 2 ہیلی کاپٹروں میں بیٹھنے کی دعوت دی۔ ایک میں کرنل کھیرا خود اور دوسرے میں میجر ورما ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ دور ڈپارچر لاؤنج کے قریب 15-20 آدمی ہماری طرف ٹک ٹک دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ ایئر انڈیا کا سٹاف تھا جو غیر ملکی باشندوں کا سامان چیک کرنے کا منتظر تھا، لیکن وہ ہم تو وی آئی پی تھے۔ سیدھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھے اور محو پرواز ہوئے۔ پائلٹ نے ہماری دلداری کے لیے کلکتہ شہر کے اوپر ایک مختصر چکر لگایا تاکہ ہمیں برِ صغیر کے اس سب سے بڑے شہر کے واسطے سے بھارت کی عظمت کا احساس ہو جائے۔ لیکن ہر لہیم و شہیم چیز عظیم نہیں ہوتی۔ کلکتہ کا حجم تو نظر آیا لیکن شہر کہیں دکھائی نہ دیا۔ ہر چیز دھند، کوہر اور غبار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے خد و خال لاہور یا کراچی کی طرح تیکھے، جاذب اور واضح نہ تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سوچے سمجھے بغیر اینٹوں کے ڈھیر لگاتا گیا اور کہیں ڈھیر میں سوراخ رہ گئے، وہاں لوگوں نے رہنا شروع کر دیا۔ سڑکوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی تو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ بس ٹریفک کی رینگتی ہوئی لہروں سے اندازہ ہوتا تھا
کہ انہی کی خاک پا میں مضمر کہیں شاہراہیں ہوں گی۔ اس سارے مشاہدے میں صرف ایک چیز واضح نظر آئی، وہ تھیں بلند ترین عمارتوں کے اوپر لوہے کی سلاخوں پر ٹنگی ہوئی مورتیاں، دیویوں اور دیوتاؤں کی مورتیاں۔ واقعی بھارت کے ان اکابر کو یہ بلندی حاصل کرنے کے لیے بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ ہم کلکتہ شہر کے ایک طرف فورٹ ولیم سے باہر اترے۔ ہیلی پیڈ پر پہلے ہی بھارتی ساخت کی 2-3 سٹاف کاریں کھڑی تھیں، وہی کالا رنگ نشستوں پر، سفید کپڑا اور باوردی شوفر۔ لیکن بیٹھنے کو دروازہ کھولا تو وہ یوں بڑبڑایا گویا گہری نیند سے قبل از وقت جگا دیا گیا ہو۔ نشست پر بیٹھا تو سیدھا کار کی ہڈیوں سے جا ٹکرایا۔ شوفر نے اسٹیئرنگ گھمایا تو انجن نے حالت نزع کی سی آواز نکالی۔ چاروں ناچار یہ کار کبڑی بڑھیا کی طرح فورٹ ولیم کی طرف آہستہ آہستہ رینگنے لگی۔ آگے آگے جنرل نیازی اور دوسرے سینئر افسر اور پیچھے پیچھے ہم۔ اس وقت ہمیں اپنی سٹاف کاریں بہت یاد آئیں، جگمگ جگمگ کرتی، پھر پھر اڑتی، سبک گام، شیریں کلام اور پیر دبانے سے بے لگام۔ ہماری کاریں تھیں بھی تو ولایتی، بھلا بنیے کی بنی ہوئی امبیسڈر کاروں کا ان سے کیا مقابلہ۔ اسی مختصر سفر میں مخالف سمت کو جاتی ایک ولایتی کار نظر آئی، واقف کار سی لگی۔ ذرا غور سے اس کے خد و خال دیکھے تو اپنی ڈھاکہ والی سٹاف کار نکلی، جس میں اب کوئی بھارتی جرنیل سوار تھا۔ ہم نے وہ کار کیوں کھو دی؟ شاید یہ ان جگمگ جگمگ کرتی کاروں کا ہی اثر تھا کہ آج ہم مفتوح تھے اور وہ فاتح۔ فورٹ ولیم میں داخل ہوئے تو برصغیر میں اردو کے ماضی، حال اور مستقبل کا ایک خاکہ ذہن میں ابھرا۔ فورٹ ولیم جو کبھی اردو کے فروغ کی علامت تھا، آج ایسٹرن کمانڈر کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ جس قلعے پر اردو پرچم لہرانا چاہیے تھا، آج وہاں بھارتی فوج کا پھریرا لہرا رہا تھا۔ کیوں؟ جب بنگال میں ہمارا پرچم ہی سر نگوں ہو گیا تو اردو کا پرچم کیسے سر بلند رہتا؟ فورٹ ولیم کے اندر گاڑی نے 2-3 موڑ گھوم کر تاریخی عمارتوں کو ایک طرف چھوڑا اور ہمیں نئی ساخت کی ایک سہ منزلہ عمارت کے سامنے اتار دیا۔ یہ تھی بھارت میں ہماری پہلی منزل۔